رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الزهراء وابنها بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ 1 سال کی مدت کے بعد پھر آپ محبان سید الشہداء سے خطاب کا موقع مل رہا ہے. اس مالک کا شکر ہے کہ جس نے
اس وقت تک زندہ رکھا کہ ہم پھر ایک مرتبہ فرش عزائے سید الشہداء پر آ سکیں۔ شاید ہمیں ابھی اندازہ نہ ہو کہ ہم جس فرش پر بیٹھے ہیں اس فرش کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے مادی اور محدود ذہن سے اس معنوی اور لامحدود فرش کی عظمت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ میں مبالغے میں گفتگو نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ اگر آج ہماری معنوی آنکھیں اور قلبی آنکھیں کھلی ہوتیں تو ہم محسوس کرتے کہ جتنی صفیں آپ باہر چیکنگ کے لیے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، شاید اس سے کئی گنا زیادہ صفیں فرشتوں کی لگی ہوتی ہیں فرش عزا پر آنے کے لیے۔ اس فرش کا مقام کیا ہے، اس کو کوئی حضرت زینب سے پوچھے۔ جو اس فرش کی بنا کرنے والی ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا سے اگر حالات تبدیل ہو جائیں تو نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اس فرش کی تاریخ کا اندازہ نہیں ہے کہ اس فرش عزا کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کچھ بھی نہیں ہیں ان شرائط کے سامنے، جن حالات اور جن شرائط میں ہمارے اسلاف نے فرش عزا بچھایا تھا۔ دربار یزید کے بعد زندان شام کی قید کے بعد جب اہل حرم رہا کیے گئے، پہلا فرش وہاں بچھا تھا، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ ہے فرش عزا کا جو آج ہمارے دوش پر ہے اور ہمارے کاندھوں پر ہے۔ بہت مقام ہے اس کا، بہت عظمت ہے اس کی۔ فرش عزا پر قدم رکھنے کا ثواب کتنا ہے، مجھ جیسا حقیر اندازہ نہیں لگا سکتا اور بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزو، آپ کو معلوم ہے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہو، اگر پروردگار عالم نے پڑوسی جیسی نعمت دی ہے تو اس پڑوسی کے حقوق واجب کیے ہیں۔ اذیت نہیں دے سکتے، پریشان نہیں کر سکتے۔ معمولی سی چیز ہے، جنگل میں بسنا اور ہے، بستی میں کسی کے پڑوس میں رہنا اور ہے۔ وہ کچھ نہیں کرتا، صرف تمہاری دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، اگر ادھر سے کوئی آفت آئے گی تو پہلے اس پر آئے گی پھر تم پر آئے گی۔
اتنی سی چیز کے لیے اتنے حقوق لازم کر دیے گئے ہیں۔ جناب مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اس طریقے سے سفارش کرتے تھے پڑوسیوں کے لیے، اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے پیغمبر کہتے تھے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہیں وراثت میں حصہ نہ دے دیں پڑوسیوں کے لیے۔ تو پیغمبر کے پڑوسی کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس میں مومنین و منافقین سارے شامل ہیں۔ منافق کہیں اور نہیں بستے تھے، مدینہ ہی میں تھے۔ سورہ منافقون انہی کے لیے نازل ہوا تھا، اذا جاءک المنافقون۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی وصیت ایسی ہے کہ ہمارا دین آیا ہی اس لیے ہے کہ منافق کو مومن بنا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل ایک معمولی سی نعمت لیکن حقوق لازم کیے گئے، اور جیسے جیسے نعمتیں پروردگار کی بڑھتی چلی گئیں اسی طریقے سے مالک نے حقوق کو اور ذمہ داری کو سخت کر دیا۔ اگر تمہیں سکون حاصل کرنے کے لیے خدا نے تمہارے لیے ازواج قرار دیں یا ازواج قرار دیے، کیونکہ زوج دونوں طرف سے ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد۔ قرآن مجید نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، شاید گفتگو آگے ہو اس کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، میں اس لفظ پر گفتگو کروں گا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے زوج کو خلق کیا، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے زوج کی؟ شاید اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن میں چونکہ گفتگو آ گئی عرض کر رہا ہوں۔ کیوں مرد کے لیے عورت کو خلق کیا، عورت کے لیے مرد کو خلق کیا؟ کیوں؟ تولید نسل؟ جی نہیں، اس آیہ کریمہ میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس کی آیات میں سے یہ آیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے زوج کو خلق کیا۔ مردوں سے کہا گیا تمہارے لیے تمہارے زوج کو، عورتوں سے کہا گیا تمہارے لیے تمہارے زوج کو، مصداق دونوں ہیں، خطاب دونوں سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ ازدواج کا بنیادی مقصد آیہ کریمہ نے سکون کہا ہے، سکون حاصل کر سکو۔ اگر ہم نے تمہارے لیے زوج خلق کیا ایک دوسرے کے لیے تاکہ تمہاری زندگی مطمئن ہو، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، یہ نعمت ہم نے تمہیں دی، اس کے مقابلے میں حقوق واجب کیے۔ مرد پر اس کی زوجہ کا حق، زوجہ پر اس کے شوہر کا حق۔ بعد سے مرد ہیں کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید سارے حقوق عورت ہی پر ہیں، ہم پر کوئی حق ہے ہی نہیں چونکہ ہم مرد ہیں۔ یہ فکر مرد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل میں اس کا برعکس نہیں کہوں گا، آپ خود ہی سمجھ لیں۔ یہ انسان کے مرد ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ یہ محسوس کرے۔ اور اس میں بہت سی چیزیں اگر وقت ملے گا تو میں آپ کے سامنے موضوع کے اعتبار سے عرض کروں گا، آج میں سے مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں۔ حقوق واجب کیے۔ زوجہ کا حق تم پر کیا ہے؟ جاؤ دیکھو پڑھو سیکھو۔ شوہر کا حق تم پر کیا ہے؟ جاؤ دیکھو پڑھو معلوم کرو۔
ہم نے کتاب میں بھی لکھ دیا، ہم نے نمونے بھی دے دیے۔ اور مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کے سامنے جناب سیدہ کی مثال پیش کرے، نہیں، تمہیں چاہیے کہ مولا کائنات کی مثال اپنے اندر دیکھو۔ عورت کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مرد کے سامنے مولا کائنات کی مثال پیش کرے، تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ میں دیکھو کتنا سیرت جناب سیدہ پر چل رہی ہو۔ اگر شوہر مولا کائنات کی سیرت پر چلنے لگے اور عورت جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے لگے، گھر میں سکون کے علاوہ بچتا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل لیکن مشکل آتی یہاں ہے کہ ہم اسے آئینہ دکھاتے ہیں، وہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود آئینہ دیکھیں، وہ خود آئینہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قبر میں مجھے نہیں رکھا جائے گا، میری قبر میں اسے نہیں رکھا جائے گا۔ فرشتے میرا حساب اس سے نہیں لیں گے، اس کا حساب مجھ سے نہیں لیں گے، میں نے جو اس پر زیادتیاں کی ہوں گی میں جواب دوں گا، اس نے جو مجھ پر زیادتیاں کی ہوں گی وہ جواب دے گی۔ اگر میں نے کوئی صبر کیا ہے اس کے مقابلے میں ثواب مجھے ملے گا، اگر اس نے صبر کیا ہے میرے مقابلے میں ثواب اسے ملے گا۔ نہ میرا حق، نہ میری چیز قدرت کے یہاں ضائع ہونے والی ہے، نہ اس کی چیز قدرت کے یہاں ضائع ہونے والی ہے۔ اس نے سکون کے لیے بنایا تھا، گھر کو جہنم نہ بناؤ، سکون کا معہد بنا دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ جس کو مالک نے جو نعمت دی اس کا حق رکھا، اگر اولاد کی صورت میں نعمت دی تو اس کا حق رکھا۔ میں نے کئی مرتبہ شاید کہا ہو، باپ پر بیٹے کا حق ہے، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر کیا؟ ان یحسن اسمہ، کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ کیا کہہ رہا ہے اسلام؟ تمہیں چاہیے کہ ایسا کرو؟ جی نہیں، حق ہے اس کا تمہارے اوپر، اور حق وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حق تلفی کی تو گریبان پکڑا جاتا ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ حق کر سکو۔ بیٹے کا حق ہے باپ پر۔ کتنے آبا نے، کتنے باپ نے اپنے بچوں کا حق ضائع کیا ہے الٹے سیدھے نام رکھ کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان یحسن اسمہ، اس کا حسین، اس کا بہترین نام رکھے۔ آج کہا جاتا ہے اے سے نام بتا دیجئے، اجا بی کی سیریز میں نام بتا دیجئے۔ اولاد کا نام رکھ رہے ہیں کہ سیمسنگ کی سیریز چل رہی، اے سے ہو، بی سے ہو، جے سے۔ عجیب مصیبت ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں سارے نام اے سے ہیں، یہ بھی رکھ لیجئے۔ اگر ہم ابراہیم کو ابراہمن پڑھ لیں تو کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ اے سے آنا چاہیے۔ مثلا اگر ہم اس کو یوں سے یوں کہہ دیں تو کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ ایسے آنا چاہیے۔ عجب، قرآن معصوم فرماتے ہیں یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے۔ ذرا سوچ کے بتاؤ آل محمد سے اچھا نام کون ہے کائنات میں؟ مجھے آپ سوچ کے بتائیں آل محمد کے گھرانے سے بہتر کوئی نام کہیں ملے گا؟ نہیں، وہ آپ کہہ تو صحیح رہے، لیکن یہ نام ہے ہمارے یہاں۔ عجب، تو
اچھا تو پھر جو نام نہیں ہے وہ بتاؤں آپ کو؟ رکھیں گے آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حق ہے اولاد کا، آپ بھی ہائے بھائی کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ حق ہے کہ اچھا نام رکھیے، اور اس حقیقت کو فرش عزا پر آنے والے سے بہتر کون سمجھے گا؟ توجہ کیجئے کہ جب بات عرض کر رہا ہوں، اس حقیقت کو فرش عزا پر آنے والے سے بہتر کون سمجھے گا؟ امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام ہم اچھے ناموں کے چکر میں برے نام انتخاب کر رہے ہیں۔ امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام، حضور سے کہیں نا، امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام، امام حسین کی جتنی بیٹیاں سب کا نام۔ اب اچھے نام کہاں سے لائیں؟ اگر ہم نے اس طریقے پر عمل کیا ہوتا، آج ہر گلی میں جب لوگ کسی کو پکارتے تو کیا کہہ کے پکارتے؟ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ اگر ہمارے ناموں سے دنیا الرجک ہوتی تو کس سے ہوتی؟ بھئی ہر گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، جتنے ہیں سب علی۔ یہ تو امام حسین نے بیان کر دیا۔ ہمیں ذمہ داری ہے، بیٹے کا حق ہے، محسوس کریں۔ خیر، تو ذرا سی نعمت اگر دی اولاد کی صورت میں تو حق رکھا، حق ہے۔ آپ خود سوچئے، جو معصوم نام رکھنے کی حد تک حق جانتے ہیں وہ تربیت میں کتنا حق جانیں گے؟ اب بات آ ہی گئی ہے، میں اس میں نہیں تھا لیکن بات یہاں تک دو جملے عرض کر دوں، تربیت میں کتنا حق جانیں گے؟ آج آپ دیکھیے، کہیں جائیے اور آ کر کے صاحب آپ میرے سے مجلس پڑھتے ہیں اور اولاد جو ہے یوں ہو گئی اور اب بیٹی ایسی ہو گئی، کیا ہو گیا، ہمیں سمجھتی نہیں، یہ کیا نہیں کرتی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کہنا چاہیے، لیکن آپ نے اسے سمجھا تھا؟ یہی بچہ جو آج جوان ہو کر کے آپ کو نہیں سمجھ رہا، جب آپ جوان تھے اور یہ بچہ تھا تو آپ نے سمجھا تھا؟ ہم سمجھا کیسے نہیں؟ میں نے اسے بہترین کھلایا، بہترین پلایا، بہترین پہنایا، گھمانے لے گئے، یہاں کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے؟ اچھا کہ جی بہترین تعلیم دی، بہترین اسکول میں، بہترین کالج میں، بہترین یونیورسٹی میں ڈونیشن دے کر کے، حرام حلال یہ وہ سب میں نے کیا اس کے لیے۔ تو یہی تو غلط کیا آپ نے، یہی تو غلط کیا آپ نے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں قرآن کس نمبر پہ رکھا تھا؟ اپنے بچے کی تربیت میں قرآن کس نمبر پہ تھا؟ سب اتنا بتا دیجئے۔ پہلے نمبر پہ تھا؟ دوسرے نمبر پہ تھا؟ کہاں تھا؟ اپنے بچے کی تربیت میں احکام شرعیہ مسائل کو آپ نے کس نمبر پہ رکھا تھا؟ اپنے بچے کی تربیت میں آپ نے اخلاق معصومین کو کس نمبر پہ رکھا تھا؟ اپنے بچے کی تربیت میں معرفت امام کا درجہ کہاں تھا؟ اب اس کے بعد اب خاموش، جیسے یہاں خاموشی، تو پھر آپ معاف کیجئے گا، جو بویا ہے اسے کاٹیے، پریشان نہ ہوئیے، ایسے ہی تو ہے۔ جو بو دیا اور آنے کے بعد مول صاحب کچھ کیجئے گندم ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ حد ہو گئی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جوانوں کے لیے قرآن چھوڑ رہا ہے، نہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے انجام نہیں دی، بھگتیں گے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، چونکہ والدین ہیں، برن کا نہ فاجرین، چاہے برن کا نہ فاجرن، چاہے نیک ہوں یا برے ہوں۔ قرآن ہے، بعض جگہوں پر معصوم کی روایات ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔
تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے تمہیں والدین جیسی نعمت عطا کی، وہ نعمت کہ جس نے خود جاگ کے تمہیں سلا دیا، وہ نعمت جس نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا۔ خبردار اگر تم نے ان کے سامنے اوف بھی کیا، فلا تقل لهما اوف، انہوں نے کیا کیا یہ ہم ان سے پوچھ لیں گے، لیکن تم نہ کرنا ان کے سامنے اوف، اس لیے کہ تم کرو گے تو اپنے آپ کو برباد کرو گے، وہ تم کو جو برباد کر چکے اس کو چھوڑو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے اب سے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اسلام، خدا اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو مقابلے میں ذمہ داری رکھتا ہے۔ اولاد جیسی نعمت ملی، مقابلے میں ذمہ داری آئی۔ زوجہ جیسی نعمت ملی، مقابلے میں ذمہ داری آئی۔ شوہر جیسی نعمت ملی، مقابلے میں ذمہ داری آئی۔ پڑوسی جیسی نعمت ہے، مقابلے میں ذمہ داری۔ میں دو چار باتیں سامنے کی ورنہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کائنات میں، سب سے بڑی نعمت کون ہے کائنات میں؟ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ پڑوسی سب کے ہیں، ماں باپ سب کے ہیں، اولاد سب کی ہے، محمد اور آل محمد سب کے ہیں، سب مانتے نہیں۔ خدا نے اپنی نعمتوں کو قبیلے بنا کر کے نہیں بھیجا، خدا نے اپنی نعمتوں کو قوموں میں تقسیم نہیں کیا، سب کے لیے دیا۔ ہوا چلائی تو ابراہیم کے لیے بھی، نمرود کے لیے بھی۔ پانی برسایا تو موسیٰ کے لیے بھی، فرعون کے لیے بھی۔ سب کو اس نے نعمتیں دیں، پیغمبر جیسی نعمت دی، سب کو دی، کوئی لے یا نہ لے یہ اس کا اپنی قسمت ہے۔ آل محمد جیسی نعمت دی، سب کو دی، کوئی اس نعمت کو لے یا نہ لے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آل محمد سب کے ہیں تو سب مان نہیں رہے۔ کچھ ہیں جو آل محمد کو مانتے ہیں، جب مانتے ہیں اس نعمت کو قبول کرتے ہیں، مقابلے میں ذمہ داری آتی ہے۔ آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں عرض کر چکا، جب پڑوسی کو دے کر کے خدا ذمہ داری لے رہا ہے تو آل محمد جیسی نعمت دے کر کے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، آل محمد کی ذمہ داری کی نعمت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر جیسی نعمت دی ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر جیسی نعمت کی ذمہ داری تم پر یہ ہے کہ جو دیں اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تم انتخاب نہیں کر سکتے کہ یہ لیں اور وہ نہ لیں۔ تم پیغمبر کی دی ہوئی چیزوں کو چھانٹ کے نہیں لے سکتے، یہ والی لی، وہ والی چھوڑی، یہ والی پکڑی، اس کو چھوڑا۔ نہیں، جو پیغمبر دیں جیسے دیں، چونکہ نعمت پیغمبر ہے۔ پیغمبر کی نعمت کا عالم یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ پروردگار عالم نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ نعمت اس نے تمہیں دی، تم پر احسان کیا۔ ذمہ داری کیا ہے کہ جو دیں اسے لے لو۔ ایک ذمہ داری ہے پیغمبر کے مقابلے میں دوسری نہیں، کہ پیغمبر جو دیں اسے لے لو، جیسے دیں اسے لے لو، کہہ کے دیں تب بھی لو، کر کے دیں تب بھی لو، دکھا کے دیں، سنا کے دیں، در پر سلام کر کے دیں، رکوع میں رک کے دیں، سجدے میں رک کر کے دیں۔ ذمہ داری ہے۔ خدا جب کوئی نعمت دیتا ہے تو مقابلے میں ذمہ داری رکھتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہم نے تمہیں پیغمبر کی صورت میں دی، ذمہ داری
کہ جو دیں اسے لے لو۔ اچھا آپ سوچیں یہ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ کتنی آسان سی چیز خدا نے چاہیے، ایک کام کرو نا صرف، کیا کہ جو پیغمبر دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ یہ مشکل کام تھا۔ اگر اس آسان کام کو امت مسلمہ کر لیتی تو آج سارے مشکل کام آسان ہو چکے ہوتے۔ اس آسان کام کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک آسان سا کام تھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن مجید ہے۔ جو پیغمبر دیں اسے لے لو، جیسے دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس میں پیغمبر کا فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ پیغمبر کو کیا ہوگا، لو چاہے نہ لو، نہ پیغمبر کے مقام میں کوئی کمی آنے والی ہے، نہ پیغمبر کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم لے لو۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑی نعمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اہل بیت پیغمبر۔ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن مجید کی سند موجود ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس کو، چیزوں کا رجس ہو یا اشخاص کا رجس ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کبھی اگر وقت ہوگا اس پر گفتگو تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اشیاء کا رجس ہو، قرآن مجید نے اشیاء کو بھی رجس کہا، قرآن مجید نے اشخاص کو بھی رجس کہا۔ یہ قرآن ہے، دونوں کو رجس کہہ رہا ہے، اور جب دونوں کو رجس کہہ رہا ہے تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے دور رکھے گا۔ کوئی رجس تم سے قریب ہونا بھی چاہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ قرآن میں تو نہیں کہہ رہا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھیں گے۔ کون؟ کس سے؟ اہل بیت سے۔ یعنی پیغمبر کے بعد سب سے بڑی نعمت اہل بیت۔ ذمہ داری، اہل بیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اہل بیت و پیغمبر میں فرق اتنا ہے کہ سر منہ نہیں۔ میں نے اسی ممبر سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ 2 مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہوا، 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ 2 مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ ایک ہی مرتبہ کہتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یہ بھی نہیں کہا۔ 2 مرتبہ اطیعوا کہا، 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ خدا کو الگ رکھا، رسول اور اولی الامر کو ساتھ میں رکھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ خدا کو الگ رکھا اطیعوا میں، رسول اور اولی الامر کو ساتھ میں رکھا، تاکہ محسوس کرو خدا و بندے میں فرق ہے۔ خدا و بندے میں فرق ہے۔ وہ خدا ہے، اس کی اطاعت اور ہے، اس کی اطاعت کا سبب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے۔ اس کی اطاعت الگ ہے، رسول کی اطاعت الگ ہے۔ بندے اور خدا میں فرق رہے، اطیعوا کو الگ رکھا، اور پھر اس کے بعد کہا، اسی لیے تو اس کے بعد میں الگ نہیں کیا تاکہ تم خود بخود سمجھ لو کہ رسول اور اولی الامر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو بالکل واضح سی بات ہے یہ کہ تم اس بات کو محسوس کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ذمہ داری ہم پر کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہماری ذمہ داری اہل بیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ جو وہ دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. کس لفظ سے آتا ہے؟ الذین یجب علیہم طاعتہم. پروردگار نے ان کی اطاعت کو واجب کیا. اطاعت کے معنی کیا ہے؟ کہ جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. توجہ فرمائیے آپ نے اس جگہ تک. جب خدا کوئی نعمت دیتا ہے تو ذمہ داری چاہتا ہے. اہل بیت تک مسئلہ آیا. اہل بیت میں بس یہاں سے میں 2-3 فقرے جلدی درس کروں گا. اہل بیت میں سب سے زیادہ عمومی نعمت خدا نے کسے بنایا؟ اہل بیت میں سب سے زیادہ عام کیا جس نعمت کو، وہ کون؟ سرکار سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تک مجھے آنا تھا. سب سے عظیم نعمت جو پروردگار عالم نے اہل بیت میں دنیا کے سامنے رکھی وہ کون؟ حسین ابن علی. ساری نعمتیں ایک جیسی ہیں، فرق نہیں ہے کسی نعمت میں. یعنی امام حسن اور امام حسین میں سر منہ کوئی فرق نہیں، امام حسین اور امام صادق میں سر منہ کوئی فرق نہیں، امام صادق اور امام رضا میں ذرا برابر بھی فرق نہیں، امام رضا اور امام زمان میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں ہے. کلہم نور واحد. یہ سارے کے سارے ایک نور ہیں، لیکن بعض نعمتوں کا ظہور زیادہ ہوا ہے. اگر وقت ہوگا کبھی تو عرض کروں گا اس پر کہ بعض نعمتوں کا ظہور زیادہ ہوا ہے حالات کے اعتبار سے. بعض نعمتیں ظہور نہیں کر پائیں حالات کے اعتبار سے. امام کاظم علیہ السلام تقریباً پوری زندگی قید میں ہیں. امام عسکری علیہ السلام پوری زندگی نظر بند ہیں. ائمہ تحرین امام عسکری علیہ السلام اسی طریقے سے. کسی کو ظہور کا موقع ملا، کسی کو نہیں ملا. امام صادق کو ظہور کا موقع ملا. نعمت اتنی فراوان ہوئی کہ آج دنیا کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آسمان کا مسئلہ ہو یا زمین کا مسئلہ ہو یا پانی کے اندر کا مسئلہ ہو، ہمارا مجتہد نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، قال الصادق قال الباقر کو دیکھتا ہے، مسئلے کا جواب لاتا ہے. ہے یہ وہی دنیا کا مسئلہ پیش کیجئے. نہ شورا کی ضرورت ہے، نہ کمیٹی کی ضرورت ہے، نہ ان سے پوچھنے کی، نہ ان سے پوچھنے کی، کچھ نہیں. وہ جاتا ہے، جانے کے بعد دیکھتا قال الصادق کیا ہے، قال الباقر کیا، امام نے یہاں کیا کہا، امام نے وہاں کیا کہا، جواب فوراً حاضر ہو جاتا. کیسے ہوتا ہے یہ؟ کہ اس نعمت کو ظہور کا موقع ملا تھا تو اتنا دے دیا کہ دنیا چھوٹی پڑ گئی، ان کے قول زیادہ ہو گئے. اور جس کے پاس نہیں ہے یہ نعمت وہ کیا کرے گا؟ حسد ہی تو کرے گا. حسد کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم پر تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس بھی نہ رہ جائے. تو نہ رہ جائے کیا کریں؟ وہ تو دے گئے کہ دنیا کو ان سے دور کرو. کیسے دور کر سکتے ہو؟ کوئی محافظ ہے ان کا، کوئی حافظ ہے ان کا، کوئی بچانے والا ہے ان کا، کوئی قریب لانے والا ہے ان کا. تمہاری اوقات کیا ہے کہ دور کر دو جب وہ اپنی حجت بنا رہے ہوں؟ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. سب سے زیادہ اہل بیت میں جس نعمت کو ظہور کا موقع ملا وہ حسین ابن علی. سب سے زیادہ جو نعمت ظہور کر پائی وہ حسین ابن علی. پروردگار نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو دی. میرے عزیزو، جتنا شکر کرے کم ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، جتنا شکر کریں کم ہے. استاد کا جملہ ہے کہ زیارت عاشورہ کا حق یہ ہے کہ آخر میں سجدے میں گر جاؤ. حق زیارت عاشورہ یہ
ہے نا زیارت عرش آخر میں سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ کب وہ حق یہ ہے کہ سجدے میں گر جاؤ. حسین یاد آیا ہے نا. دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے بڑی نعمت پیغمبر، آل پیغمبر. آل پیغمبر میں کس نعمت کو ظہور کا موقع ملا؟ امام حسین. آج یہ نعمت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے آپ کے. آئیے بتائیے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، شارجہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی انتظامیہ کمیٹی نے کسی کسی انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا، کسی کسی ٹیلی فون کیا تھا کہ چلے آئیے گا، کسی کسی بلایا تھا. اچھا کیا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کسی نے بلایا ہو اور آپ نہ گئے ہوں؟ بہت ہوا. تو یہاں بغیر بلائے کیوں چلے آئے؟ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. اس سے زیادہ نعمت کی تعریف اور کیا ہوگی؟ سب بیٹھے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ نگر آؤ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی کبھی پوچھا کیجئے بیٹھ کے اپنے آپ سے، آخر کیوں گئے تھے؟ آپ کو جواب نظر نہیں آئے گا. خوب پتہ نہیں کیوں گئے. کیا معلوم کیا کیفیت ہے؟ میں شاید منظر کشی نہ کر پاؤں، لیکن کیفیت ایسی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریت کے ذرات میں اگر آپ میگنیٹ رکھ کر کے گھمائیں، چمبک جسے کہتے ہیں مقناطیس، کچھ ذرات کھنچ کے چلے آتے ہیں. ان ذرات سے پوچھئے تم کیوں گئے گا؟ پتہ نہیں. ہمیں کیا معلوم، کوئی کھینچ رہا تھا. یہ ہے وہ نعمت، یہ ہے وہ نعمت جہاں خبر نہیں ہے. اس نعمت کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پڑوسی کے مقابلے میں ہے. معمولی سی چیز کی بات عرض کر رہا ہوں، معمولی ایسا نہیں کہنا چاہتا ہوں، ائمہ نے بیان کیا ہے، لیکن امام حسین کے مقابلے میں تو معمولی ہی ہے. کوئی بھی چیز معمولی ہے. اس اتنی بڑی نعمت کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. جی میں کچھ اور نہیں کہوں گا آپ سے، صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے اس نعمت کے مقابلے میں جسے عزائے سید الشہداء کہتے ہیں، جسے فرش عزائے سید الشہداء کہتے ہیں، جو امام جناب زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے کسی عمل سے اس کی توہین کا سبب نہ بنیں. ایک ڈسپوزل گلاس پھینکنے سے لے کر کے کسی کو اذیت دینے تک آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اگر توہین اعضاء کا سبب بن گئے، جتنی سخت نعمت ہے اتنا سخت حساب ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. پروردگار عالم چھوڑے گا نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نعمت کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم اسے باقی رکھیں گے. بلکہ قضیہ برعکس ہے، یہ ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں. اور جب تک اس کے پرچم کے تلے رہیں گے باقی رہیں گے. اگر ذرا سا انحراف ہوا فنا ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اسے باقی رکھیں، یہ غلط ہے جملہ. ہاں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ اس کی خدمت کریں اس فرش عزا کے لیے. آج شب جمعہ ہے اور آج بہت اچھا موقع ہے کہ پہلی رات میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم خدمت سے ہی پہلی شب کا آغاز کریں. آپ کے سامنے محمد و آل محمد صلوات. عرض کر رہا تھا پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پیغمبر اور ان کی آل پاک.
اور ان نعمتوں میں جس نعمت کو سب سے زیادہ ظہور کا موقع ملا اور ظاہر ہوئی وہ نعمت وہ ہے سرکار سید الشہداء، اور یہ نعمت مختص ہے آپ سے۔ آج کائنات میں کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پیشانی پر لگے داغ کو چھڑانے کے لیے، لیکن یہ نعمت مخصوص ہے، چونکہ حسینیت کوئی قوم نہیں ہے، حسینیت کوئی قبیلہ نہیں ہے، حسینیت ایک کیفیت ہے کہ جو کچھ شرائط کے ساتھ انسان پر طاری ہوتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں عزیزوں، کچھ شرائط کے ساتھ انسان پر طاری ہوتی ہے، اور اگر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر دنیا وما فیہا کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ میں بہت سی باتوں کو آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا ہوں بعض وجوہات کی بنیاد پر، لیکن آپ محسوس کریں آج کائنات میں جو بھی ہے، جو ہو رہا ہے پوری کائنات میں، اگر اسے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فرش عزائے سید الشہداء ہے۔ اگر حالات کا تقاضا نہ ہوتا کہ نہ کہا جائے تو میں عرض کرتا کیسے، لیکن آج اگر کوئی شے بچا سکتی ہے پورے اسلام کو تو فرش عزائے سید الشہداء ہے۔ اور آج نہیں، جب بھی وقت پڑا ہے تو اسی نے بچایا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس نعمت کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری فرش عزا کے تقدس کو باقی رکھنا، فرش عزا پر بے وضو آنا اور ہے، با وضو آنا اور ہے۔ فرش عزا پر بسم اللہ کر کے وارد ہونا اور ہے، فرش عزا پر آنے سے پہلے قربتاً اللہ کی نیت کریں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے فرش عزا۔ امام حسین جیسی نعمت اور مقابلے میں ہماری ذمہ داری، خود عشرے کا موضوع ہے، عشرے کا موضوع۔ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک لفظ کہا، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو کہ جو کسی بھی طریقے سے، نعوذ باللہ، کسی بھی طریقے سے سرکار سید الشہداء پر رنج کا سبب بن جائے۔ فرق نہیں ہے عزادار میں اور والنٹیئرز میں، وہ بھی عزادار ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں پڑھ کے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں سن کے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں حفاظت کر کے۔ اجر میں کوئی فرق نہیں ہے، سرکار سید الشہداء کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ نہ عزادار اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھ سکتا ہے، نہ وہ عزادار سے اپنے آپ کو برتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری پر لگا ہے۔ حسین نے جسے میمنہ دے دیا اس کی وہ ذمہ داری ہے، جسے میسرہ دے دیا اس کی وہ ذمہ داری ہے۔ ایک والنٹیئر اگر چیک کر رہا ہے تو شکر کرے پروردگار نے یہ موقع دے دیا کہ ایک عزادار کے لیے جھکو اور اٹھو۔ دیکھ رہے ہیں معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ لوگ ممکن ہے کوئی بگڑ جائے، کچھ ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورا ایک مجموعہ ہے، بس بات تمام کر رہا ہوں، ایک مجموعہ ہے جس میں حفاظت کرنے والے، جس میں راستہ بتانے والے،
جس میں قائم کرنے والے، جس میں آنے والے، جس میں پڑھنے والے، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ حسین جس کو جہاں لگا دے، جس کو جہاں لگا دے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کا حساب دے گا۔ صرف یہی نہیں، آج جو باہر پولیس موجود ہے، جو باہر دوسرے لوگ موجود ہیں اس حفاظت کے لیے، وہ بھی کہیں سے بلائے گئے ہیں، انہیں بھی فخر کرنا چاہیے۔ فرش عزائے حسین پر آنے والے زائرین کے لیے اور عزادار کے لیے حفاظت کی ذمہ داری اگر پولیس کر رہی ہے، اسے اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ فرش عزا معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بس میں نے تمام کر دیا عزیزو، سوچے کچھ اور آیا تھا لیکن اسی جگہ پر روک رہا ہوں بات کو۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہمارے پاس ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اس کا تقدس ہماری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے اسے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں قربانیاں دی گئی ہیں، اس میں باقاعدہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا ہے، ہمیں بچوں کو یتیم کیا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ فرش عزا خون کے دریا پر تیرتا ہوا آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اور کربلا ہمیشہ قربانی چاہتی ہے، اور قربانی دے رہے ہیں راہ کربلا میں قربانی دینے والے۔ وقت آئے گا تو ہر فرش عزا پر آنے والا قربان گاہ میں کھڑا ہوگا، کیونکہ جب کہہ دیا یا حسین تو پھر کائنات کی کسی چیز سے نہ خطرہ رہ گیا، نہ ڈر رہ گیا، نہ کچھ خوف رہ گیا، کچھ نہیں۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں جس نے اپنا سب کچھ راہ دین پر قربان کر دیا۔ شروع ہو گیا محرم، شروع ہو گیا محرم، آج محرم کا چاند دکھ گیا۔ یہ چاند کتنے پیغام لے کے آتا ہے۔ پورے سال میں اس چاند کی کیفیت کچھ عجیب ہے، اور اس سال 1439 کا عجب انہماک ہے کہ آج شب اول بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ خوشا نصیب ان کا جو آج کربلا کی سرزمین پر فرق نہیں ہے، جہاں ہو وہیں سے یا حسین۔ فلک پا ماہ محرم نمودار ہو گیا، اب ہنسی نہیں، اب مذاق نہیں، اب الٹی سیدھی باتیں نہیں، چونکہ یہ چاند اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے جوانوں سے ہنسنا نہیں، علی اکبر کی مصیبت پہ عجیب جوانوں کو پیغام دے رہا ہے، نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہے، بچوں کو پیغام دے رہا ہے، بچیوں کو پیغام دے رہا ہے، بوڑھوں کو پیغام دے رہا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کہیں کوئی مذاق ہونے بھی لگے، کوشش کریں بات کو فوراً بدل دیں۔ ممکن ہے منع نہ کر سکیں لیکن بات کو تبدیل کریں، اور دل میں یہ نیت رکھیں مولا کیسے میں سنوں ہنسی اور مذاق کی چیزوں کو، آپ کا تو گھر اجڑ گیا۔ مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے حسین ابن علی اپنے کچھ ساتھیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ولید کا قاصد آیا۔ چلیے آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ ولید نے اس وقت رات کی تاریکی میں کہاں؟ کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ قاصد چلا گیا، مسجد میں گفتگو ہونے لگی، کیوں بلایا ہے؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی، امام نے اپنی رائے دی۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، قاصد پھر آیا کہ حاکم آپ کے انتظار میں ہے۔ کہا ہم کہہ چکے، چلو آ رہے ہیں۔ وہاں سے امام حسین اٹھے، گھر آئے۔ آنے کے بعد کہا بنی ہاشم تیار ہو جاؤ۔
خود امام نے کہا، بنی ہاشم سے کہا تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو. چونکہ ولید اس وقت بلا رہا ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات کرے جسے میں قبول نہ کروں، اور ایسے بھی ولید پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. چلو، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا اور دفاع کرنا. مقتل نے صرف اتنا لکھا، سارے بنی ہاشم ایک گھیرے میں لیے ہوئے ایک دائرے میں لیے ہوئے امام حسین کو دربار ولید کی طرف چلے. سچ بتاؤ، اس حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پر ہے؟ شب جمعہ ہے نا، دعاؤں کے قبول ہونے کی شب ہے نا، تو کیسے ممکن ہے کہ باب الحوائج کا تذکرہ نہ؟ سب سے بڑی ذمہ داری حفاظت حسین کی کس پر ہے؟ ام البنین کا لال ابو الفضل العباس اپنے آقا کو حفاظت میں لیے ہوئے دربار ولید تک آئے. امام نے کہا یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، اگر آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. امام حسین دربار میں وارد ہوئے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. ولید امام کے استقبال میں کھڑا ہوا، سلام جواب سلام، احترام کیا، برابر میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد یزید کا بھیجا ہوا خط سامنے رکھا، جس میں لکھا تھا جتنی جلد ممکن ہو حسین سے بیعت لے لے. امام نے خط کو دیکھا، کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تم شاید راضی نہ ہو کہ ہم تنہائی میں اور اکیلے میں اس پر اظہار خیال کریں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کل تم سب کو بلاؤ، ہم بھی آئیں، اور پھر اس وقت ہم اظہار نظر کریں؟ ولید نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیے، کل آئیے گا. جملے ہیں جو امام نے کہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اینا حق بالخلافہ، کون خلافت کا زیادہ مستحق ہے. ولید نے کہا ٹھیک ہے، کل آئیے گا. بس ولید نے یہ کہا تھا، امام حسین اٹھنا چاہتے تھے کہ مروان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ولید اگر حسین آج چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے. جملے ہیں یہ. میں اتنا سننا تھا، فرزند رسول کو غیظ آیا. امام حسین اچانک کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. انت ابن الزرقاء تقتلنی ام ہو، اے نیلگوں چشم والی کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ اور یہ آواز اتنی بلند تھی کہ سرکار باب الحوائج کے طرف جیسے عباس ابن علی نے امام حسین کی آواز سنی، فوراً دروازے کو دھکا دے کر کے سارے بنی ہاشم دربار میں وارد ہوئے. لیکن آنے والا بہت شجاع ہے، دو رائے نہیں ہے. کاش وقت ہو انسان ابو الفضل العباس کی شجاعت پر گفتگو کرے. علی کے ہاتھوں کا سکھایا ہوا، شیر خدا کے ہاتھوں کا تربیت یافتہ، لیکن شجاعت کے ساتھ ساتھ ابو الفضل العباس جانتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. دربار میں وارد ہوئے، کیفیت یہ ہے کہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے، آقا کے چہرے پر نظر ہے. اس تلوار کا جوش شجاعت میں نکلنا اور ہے، امام کے اشارے پر نکلنا اور ہے. اگر کوئی دوسرا ہو تو جوش شجاعت پر تلوار کھینچ لے. یا عباس ہے کہ بازوؤں کی قوت پر تلوار نہیں کھینچتا، مولا کے اشارے پر تلوار کھینچتا ہے.
امام حسین نے اشارے سے روکا. اب اس اشارے میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، شاید وجہ یہ ہو عباس ابھی کربلا نہیں آئے. بنی ہاشم آقا حسین کو لے کر کے واپس آ گئے، اور اب اس کے بعد سفر کی تیاری شروع ہوئی. بس 2-3 فقرے جلدی جلدی. سفر کی تیاری شروع ہوئی. امام حسین نے کہا تیار ہو جاؤ، ہمیں سفر کرنا ہے. کون کون جائے گا؟ من جانب اللہ معین ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں عرض کروں اس چیز کو. من جانب اللہ معین ہے. کون؟ حسین ابن علی کے کارواں میں چلے گا. کربلا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، روز اول سے معین ہے کربلا، خلقت آدم کے پہلے سے معین ہے کربلا. امام حسین چھوٹا سا کارواں بنا کے چلنا چاہتے ہیں. بہن تک اطلاع پہنچ گئی بھائی سفر کر رہا ہے. جناب زینب جلدی جلدی بھائی کے پاس آئی. بھیا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں؟ کہاں زینب، اب وقت ایسا آ گیا کہ مدینے میں رہنا میرا مناسب نہیں ہے. کہا بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی آپ کے. کہا زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہے، اللہ نے ذمہ داریوں کا خیال. جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں. لکھا ہے، تاریخ نے لکھا باقاعدہ کہ عبداللہ نہایت مرض اور مریض کے عالم میں ہے. مریضی طاری ہے جناب عبداللہ پر. مرض بھی لکھا گیا کس طریقے سے، کہاں خاصے مریض ہیں، بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں. جناب زینب آ کے سرانے بیٹھ گئے. علی کی بیٹی ہے، ثانیہ زہرا ہے، لیکن جناب عبداللہ کی زوجہ ہے، شوہر کے احترام کو پہچانتی ہیں. ان سے بہتر کون بتائے گا؟ بیٹھی ہوئی ہیں، خیال آ رہا ہے، بھائی جا رہا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عبداللہ کے پیشانی پر آنسو گرے. آنکھ کھولی. زینب خیریت؟ کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی سفر کر رہے ہیں. کہاں یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، لیکن کیا کروں، صحت اجازت نہیں دے رہی کہ چل سکوں. جناب زینب نے دوسرا فقرہ کہا عبداللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتے. کہا ہاں آپ جائیں، خوشی سے جائیں. آپ کے بابا نے تو عقد میں شرط کیا کی تھی کہ اگر حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. یہ مقام جناب زینب ہے کہ ایسا بلند مقام ہے کہ کربلا کو زینب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. علی عقد میں شرط بلا وجہ نہیں کر رہے، کیونکہ جانتے ہیں اگر زینب کربلا نہ آئی تو ایک حصہ خالی رہ جائے گا. کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. عشق کی کتاب کے 2 باب ہیں، ایک کربلا ہے دوسرا دمشق ہے. ایک کو حسین نے لکھ دیا، دوسرے کو جناب زینب نے لکھا. کہ جائیے، اٹھیں چلیں شہزادی، دونوں بچوں کو لیتی جائیے، میرے دونوں بیٹوں کو لیتی جائیے. جناب عبداللہ کے جملے ہیں، اگر وقت پڑ جائے، کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے میرے بچے کو. خطابت نہیں کر رہا ہوں، مقتل نے اس فقرے کو لکھا کہ اولاد حسین سے پہلے میرے بچے قربان ہوں. شہزادی آ گئی، بھیا اجازت لے آئی. بس میں تمام کر چکا. امام حسین اب سفر کے لیے آمادہ ہیں. کیسے مدینہ چھوڑا نہ پوچھو،
کیسے حسین مدینے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں؟ نہیں معلوم مدینے کے احترام کو، مدینے کے تقدس کو، مدینے سے محبت کو امام حسین سے بہتر کون جانے گا؟ نانا کی مزار سے دور ہونا، بھائی کی لحد سے دور ہونا نہیں، اماں کی قبر کو چھوڑنا، نانا کے روزے پر آتے ہیں، قبر سے لپٹ کے بیان کرتے ہیں، روتے ہیں حسین، اے نانا میں جاتا نہیں آپ کو چھوڑ کے، لیکن کیا کروں؟ بھائی کے قبر پر آ کے بیٹھتے ہیں، بھیا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، لیکن ہائے دن کی روشنی میں حسین قبر سیدہ پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ نشان قبر کسی کو پتا نہیں ہے، رات کا انتظار کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں اکیلا حسین ایک بے نشان قبر پہ بیٹھا، اماں میں جا رہا ہوں۔ عجب نہیں کہ قبر سیدہ سے آواز آئی ہو، میرے لال گھبرانا نہیں، میرے لال پریشان نہ ہونا، تو اکیلا نہیں ہے، آگے آگے چل، پیچھے پیچھے یہ اماں آ رہی ہے۔ بس آپ رو لیے، اگر شب جمعہ نہ ہوتا تو میں ختم کر دیتا، شب جمعہ نہ ہوتی تو میں ختم کر دیتا۔ ایک فقرہ اور سن لو، بہت زیادہ ہو رہا ہے، صرف ایک فقرہ۔ اور مجلس تمام ہے، راوی کہتا ہے میں نے سوچا چل کے دیکھوں تو کہ بادشاہ حجاز کے سفر کا انداز کیسا ہے۔ حسین ابن علی سفر کیسے کر رہے ہیں، چل کے دیکھوں تو صحیح۔ میں نے دیکھا، جب میں پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ درمیان کرسی رکھی ہے جس پر آقا حسین بیٹھے ہیں، چاروں طرف جوانان بنی ہاشم حلقہ بنائے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ محملیں ہیں جو بٹھائی گئی ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، عجب اہتمام ہے۔ میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو، اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو۔ کیفیت یہ ہے کہ گھر کے پر جو پردہ پڑا ہے، کوئی بنی ہاشم جاتا ہے پردہ اٹھاتا ہے، ایک بی بی آتی ہے آ کر کے انہیں سوار کر دیتا ہے اونٹ پر، ہماری پہ بیٹھ جاتی ہیں، ایک ایک بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ اسی عالم میں تو میں نے دور سے دیکھا ایک بلند قد بی بی، سر سے پاؤں تک چادر، آخری فکرہ، سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی، چلنے کا انداز بہت ہی باحیا، سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ، جیسے مقتل کے فکرے ہیں، باحیا انداز میں گھر سے باہر نکلی کہ بس قدم کا باہر نکلنا تھا۔ ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے، امام حسین استقبال پہ اٹھے۔ ایک آواز آئی دور ہٹ جاؤ حد نظر۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ ارے کیا ہو گیا؟ کہا لگتا ہے علی کی بیٹی زینب سوار ہونا چاہتی ہے، علی کا شیر عباس پکار رہا ہے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ اس انداز میں عباس نے گھٹنے کو توڑا، اکبر نے سہارا دیا، زینب بیٹھ گئی، قافلہ چلا گیا۔ کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہ منظر 28 رجب کا تھا، 6 مہینے کے بعد پھر زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ آج کون ہے؟ بغیر ہماری کے کچھ اونٹ لائے جا رہے ہیں، شہزادی زینب غور سے دیکھ رہی ہیں، لا کر کے اونٹوں کو بٹھایا گیا۔ کسی نے چاہا کہ سوار کرے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ہمارے محمد ہیں، ہم سوار ہو جائیں گے۔ کہ روب و جلال کا عالم یہ ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو آگے بڑھے۔ کہ بی بی نے گھٹنے کو توڑا، آواز دی، ادھر ادھر دیکھا، بھابھی رباب سوار ہو جاؤ۔
ہمت نہیں پڑ رہی کہ سوار ہو، کیسے پیر رکھے، لیکن روب و جلال زینبی ہے، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا، ایک ایک بی بی کو سوار کیا، حتیٰ ایک گوشے میں کھڑی کنیز کانپ رہی ہے، فضہ سوار ہو جا۔ جب زینب نے سب کو سوار کر لیا، اب ادھر ادھر دیکھا، امام حسین کو تو زینب نے سوار کر دیا تھا، عجب نہیں نہر کا رخ کیا ہو، اے میرے غیرت دار، اے میرے عباس، کیسے مدینے سے لائے تھے، آ بھیا زینب سوار ہو جائے، امام سجاد، پھوپھی اماں، یہ